اتحاد. اب دوسری، یہ میں ابھی آدھی ادھوری تعلیم تھی، اس آیت کو دوسری آیتوں سے جوڑ کر بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، نزاع نہ کرو. یہاں سیاق سے بھی غور کیجئے کہ جب اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول کی اطاعت ہوگی، تو جھگڑا نہیں ہوگا. اگر جھگڑا ہو گیا سمجھنے کا، فہم کا، تو یہ اختلاف رائے ہوگا. یہ مذموم اور برا اختلاف نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے اتفاق، ایک ہوتا ہے اتحاد. اتفاق یہ کہ ہم ہر بات میں ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں. اتحاد یہ ہے کہ کچھ رائے کا اختلاف بھی ہو، پھر بھی ہم ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، محبت کریں. تو اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے فوراً بعد اللہ نے اس آیت میں کہا وَلَا تَنَازَعُوا، کہ نزاع نہ کرو. اگر نزاع ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت سورہ نساء کی بہت مشہور ہے، آپ بہت سنتے ہیں، سب کو یاد ہوگی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی قرآن مانو، حدیث مانو. اب تیسری چیز واولی الامر منکم، یہاں اطیعوا نہیں کہا، دو اطاعتوں کو مستقل کہا، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اب تیسری مرتبہ اطیعوا نہیں کہا اولی الامر منکم، تم میں جو اولو الامر ہیں، حکام ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں ان کی بات مانو، جو تمہارے علماء ربانیین ہیں ان کی بات مانو. علماء کی اور حکام کی اہمیت معلومی سمع و طاعت کی وہ حدیث ہے. اگر اجتماعیت ہے تو، اجتماعی نظام ہے تو ان کی بات ماننا ہے. دو، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اولو الامر کی بات ماننا. یہاں اطیعوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اولو الامر کی بات اتنی ہی مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ہو. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا نزاع اور جھگڑا ہو جائے، آپس کا اختلاف ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ اب اختلاف کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. آیت میں 3 اطاعتیں ہیں نا، اللہ، رسول اور اولو الامر. اللہ سے اختلاف کرنے کی گنجائش ہے کیا؟ کہ ہم قرآن نہیں مانتے، سمجھ میں نہیں آتا، یہ میری عقل میں نہیں آتی بات، یہ قرآن کی آیت نہیں سمجھ میں آتی، وہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، تقدیر سمجھ میں نہیں آتی. کیا اللہ سے اختلاف؟ اللہ سے اختلاف کر کے کسی چیز کو رد کیا کفر ہو جائے گا. ہاں، رسول سے اختلاف کرنا جائز ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، رسول سے کی اختلاف ہوگا؟ جائز ہے. اللہ کے رسول کی حدیث آنے کے بعد کوئی مسلمان ثابت ہو جائے کہ میں یہ حدیث نہیں سمجھ میں آتی، نہیں مانوں گا، کیا ہوگا؟ واضح طور سے کفر ہوگا. اختلاف کس سے ہوگا؟ اولو الامر سے ہوگا، کہ ان کو قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اور دوسروں کے سمجھنے میں فرق ہو گیا. اب اختلاف ہو گیا، وہ ایک معنی بیان کر رہے ہیں، ہم ایک معنی بیان کر رہے ہیں، اور علماء بیان کر رہے ہیں. تو اب یہ بولیں گے کہ ٹھیک ہے اختلاف ہے تو اب وہ تم بھی صحیح میں بھی صحیح. ہاں، ایک آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بھی تو بھی نماز جائے گی، نہ پڑھے تو بھی نماز جائے گی، دو اماموں کے فتوے کے مطابق، تو دونوں صحیح ہو سکتا ہے. اختلاف تنوع اہل علم موجود ہے، اس کی تشریح کا موقع نہیں. اگر ایک ایسا اختلاف ہے کہ ایک قسم اور دوسری قسم اور تیسری قسم کوئی بیان کر رہا ہے تو وہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے. اختلاف تضاد، زید والا اختلاف نہیں چلے گا. یہ بھی صحیح، یہ گناہ کبیرہ بھی ہو اور نیکی بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. ایک ہی وقت میں ایک حرام بھی ہو اور فرض بھی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. اللہ کہہ رہا ہے اختلاف کا حل قرآن کہہ رہا ہے، اختلافات کا حل قرآن نے بتایا، ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. کہ اگر اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے لوٹاؤ، کدھر لوٹاؤ؟ اللہ کی طرف. اللہ سے مطلب قرآن، اللہ کا کلام. رسول کی طرف یعنی حدیث کی طرف. اللہ کا یہ حکم دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اختلافات کا حل قرآن حدیث میں ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ اختلافات کا حل ہی نہیں ہے تو گویا اللہ کی اس بات کو غلط. اگر حل نہیں ہے تو اللہ یہ کہتا کہ اپنا اختلاف حل کرنے کے لیے قرآن حدیث کی طرف رجوع کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو ایسا کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیے، میں اس آیت کو جو ابھی ولا تنازعوا، نزاع نہ کرو، اور نزاع ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، صحابہ کے عہد مبارک میں اختلافات ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. پہلا اختلاف کہاں دفن کیا جائے. پہلا اختلاف اس سے بھی پہلے کہ انصار میں سے امیر بنیں گے مسلمانوں کا امیر المومنین خلیفہ یا مہاجرین میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی، عویم بن ابو سعیدہ نے پیش کیا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو اختلاف ہوا، انصار نے کہا ہمارا امیر ہوگا، مہاجرین نے کہا ہمارا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی ایک صحابی نے کہ آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ امام قریش سے ہوں گے۔ اختلاف ختم، صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، نزاع ہوا، حدیث آ گئی، اختلاف ختم۔ ہمارا اختلاف ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، ہم مان جاتے ہیں، اپنے اختلاف چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ مسلک مانتا تھا چھوڑتا ہوں، اللہ کے رسول کی بات مان لوں۔ یہ ہے اتحاد کا، اختلاف کو ختم کرنے کا گر۔ دوسرا اختلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے؟ حدیث آئی کہ انبیاء کرام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، اختلاف ختم۔ ایسے آپ دیکھتے جائیے۔ پھر بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں وراثت کا معاملہ آیا تو شیعہ حضرات بہت ابھارتے ہیں، کہتے فاطمہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے بکر صدیق نے کہ تم میرے لیے بہت محبوب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہو، جو چاہتی ہو میں دینے کو تیار ہوں اپنی جانب سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے ترکے میں نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ او کما قال، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رافضی حضرات اس کو بہت اچھالتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ اختلاف ختم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا، یہ اس کو مقدمہ بنا کے کیا کہتے ہیں فریق بنا کر کھڑا کرتے ہیں بلا وجہ۔ اللہ کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں شام کے سفر پہ فوج گئی، بخاری میں روایت ہے، وہاں پتہ چلا کہ جس شہر میں ہم جا رہے ہیں وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ انصار مہاجر کے علماء سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں اختصار سے بیان کروں کہ جانا چاہیے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ کچھ دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، اللہ کی تقدیر اپنی جگہ، لیکن تدبیر کے ساتھ تقدیر کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو ہم تدبیر کو اختیار کرتے ہوئے وہاں نہیں جائیں گے، نہیں جانا چاہیے۔ ابھی بحث چل رہی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود نہیں تھے وہاں پہنچ گئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسا ایسا معاملہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اس سلسلے میں میرے پاس علم ہے، میرے پاس علم ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی بستی میں موجود ہو اور وہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے تو تم اس بستی سے باہر نہ جاؤ، اور اگر تم اس بستی کے باہر ہو جہاں طاعون پھیلا ہے تو تم اس بستی کے اندر داخل نہ ہو۔ دونوں یہ بات ہوئی اور فیصلہ ہو گیا۔ اس بیچ میں روایت کے کچھ اور بھی پہلو ہیں۔ حضرت عمر کے ایک صحابی نے کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ کی تدبیر سے تدبیر کی طرف جاتے ہیں، تقدیر کیسے بھاگیں گے؟ عمر فاروق نے کہا، ابو عبیدہ نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اس کو سزا دیتا، ہم اللہ کی تدبیر سے ہی تقدیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی گائے بکری چرانے جاتا ہے تو دیکھتا ہے جس طرف گھاس پھوس ہے وہاں لے جاتا ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں لے جاتا، تو جو دیکھتا ہے غور کرتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے تدبیر کے طور پہ، یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اختلاف حل ہو گیا، دو لوگوں کی دو رائے تھی، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، حدیث رسول آ گئی، اختلاف ختم۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، ائمہ اعلام سے ملامت کا اٹھا لینا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، کہ ایک اہل حق سے جو قرآن و حدیث کو ماننے والا سچا مسلمان امام ہے، صاحب علم ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ سچا ہے، اچھا ہے، موقف اور منہج اس کا صحیح ہے، قرآن حدیث اللہ اور رسول کو ماننے والا ہے، پھر بھی اس کا کوئی فتویٰ، کوئی رائے، کوئی اجتہاد قرآن حدیث کے خلاف ہو گئی، تو کیوں ہو گئی؟ تو اس کی انہوں نے وجوہات بیان کی ہے اس کتاب میں، لگ بھگ 19 وجہ بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ پہنچی ہو لیکن اطمینان بخش طریقے سے ہر بات کی جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ میں نے ایک مثال دی کہ دیکھیے حضرت عمر فاروق نے جب رائے لی تو آپ کے پاس حدیث نہیں تھی، صحابہ نے رائے دی تو حدیث نہیں معلوم تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حدیث بتائی، معلوم ہو گئی، سب نے قبول کر لیا۔ قریش اور انصار میں سے کون امام ہوگا؟ جب نہیں معلوم تھا اختلاف ہوا، حدیث آ گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ تو نامعلوم ہونے سے اختلاف ہوتا ہے اور کسی کا قول جو ہے وہ حق ہوتے ہوئے غلط ہو جاتا ہے۔ ایسی 19 وجوہ بیان کی ہے۔ تو یہ اختلافات کے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی معاملے میں اختلاف ہوا تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے،
امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام سفیان، امام تمام محدثین رحمہم اللہ، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جب حدیث رسول ثابت ہو جائے، سنت واضح ہو جائے، تو ساری کائنات کے اقوال کو چھوڑ کر رسول کی حدیث لی جائے گی. یہی اختلاف کا حل ہے. اس کے اقوال پیش کروں تو ایک لمبی فہرست ہو جائے گی، آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑو نہیں، تنازع مت کرو آپس میں، فَتَفْشَلُوا، ورنہ کیا ہوگا؟ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہمتیں پست ہو جائے گی، حوصلے ٹوٹ جائیں گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے، کھلونا بنے ہوئے ہیں ہندوستان میں، عالمی سطح پر کہیں حکومت ہے، دولت ہے، بہت سارے اسباب ہیں، بڑی تعداد ہے، لیکن خس و خاشاک کی طرح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، رسول کی حدیث کے مطابق دشمن دسترخوان کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹے ہیں، بھوکے لوگوں کی طرح. عزت، آبرو، جائیداد، پراپرٹی، کوئی چیز محفوظ نہیں. ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی مددگار نہیں ہے. کیوں؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کا یہ حکم ہم نے مانا ہی نہیں، اللہ نے نتیجہ بتایا ہے. اس لیے اتحاد ضروری ہے. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہوا نہ اکھڑے تو اتحاد ہونا چاہیے، اور اتحاد چاہتے ہیں تو اللہ اور رسول کے خالص دین کو ماننا ہوگا، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو صحابہ کے طریقے پہ ماننا ہوگا، جس کے لیے ہم تیار ہیں ہی نہیں. دکانیں بند ہو جائے گی. طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک انتہائی افسوسناک حقیقت. ھذا امر قد قدر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور پڑ جاؤ گے، جھگڑو گے تو، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑنے کا معنی مفسرین نے بیان کیا، حکومت چلی جائے گی، دشمنوں کے دل سے تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہارا غلبہ اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. سب صحیح معنی ہے.